بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ روزنامہ جنگ میں 100% جھوٹی خبر، رپورٹر کی نااہلی، ایڈیٹر کی نالائکی یا میر شکیل الرحمان کی بدنیتی، مریم اور مولانا کی محبت میں صحافت داؤ پر لگا دی۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک انتہائی اہم اس لیے ہے کہ جب ہر وقت جھوٹ بولا جانے لگے اور جھوٹ کی ایسی فصل جو ہے وہ کاشت کر دی جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پوری قوم کو جھوٹ کی یہ جو فصل ہے یہ کاٹنا پڑتی ہے۔ کنفیوژن اس طریقے سے پھیلا دی جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر اپنی سیاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جان بوجھ کر غلط عدد شمار، غلط جھوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے فائدہ اٹھا کر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ سینٹ الیکشن میں ہوا، پورا پاکستانی میڈیا، مین سٹریم میڈیا، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی میں جنہیں کہتا ہوں، وہ آپ کے سامنے غلط فگر جو ہے وہ کوٹ کرتے رہے کہ اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 53 ہے سینٹ میں، حکومت کے پاس 47 ارکان ہیں۔ لیکن اللہ پاک کے کرم میں اس وقت بھی میں نے آپ کو یہ فگر دی اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حکومتی ارکان کی تعداد 47 نہیں 48 ہے، اور اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 53 نہیں 49 ہے۔ اور جب الیکشن ہوا سینٹ کے اندر چیئرمین کا تو وہی نتائج اللہ پاک کے کرم سے سامنے آئے۔ صادق سنجرانی صاحب نے 48 ووٹ لیے تھے، یوسف زئی گیلانی کے 42 ووٹ ان کو ملے، 7 کینسل ہوئے، یعنی 49 ہی بنے۔ 4 جو لوگ ہیں ان میں سے 1 موجود نہیں تھے اور 3 غیر جانبدار تھے، لیکن یہ فگر میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا تھا تاکہ بعد میں یہ کہہ سکے کہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت جو ہے وہ جیتی ہے، غلط فگر جو ہے وہ دیتا رہا۔ آج بھی ایک ایسی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جیسے کہ تھمب نیل کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا اخبار کہلایا جانے والا، سب سے بڑا گروپ کہلایا جانے والا میر شکیل الرحمان، جس کے مالک ہیں جنگ اخبار، اس نے جو ہے وہ اپنے آج کے اخبار کے اندر ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ چھاپی ہے، اور بالکل جو ہے وہ یہ لیڈ کے قریب ہے، اخبار کی پیشانی کے قریب ہے، انتہائی واضح جگہ کے اوپر انہوں نے یہ خبر چھاپی ہے۔ اور خبر کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ سینٹ میں نون لیگ سمیت اپوزیشن جماعتوں کا آزاد گروپ، پیپلز پارٹی اور ANP شامل نہیں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی تفصیلات کس طرح سے زہر گھولا گیا ہے، کس طرح سے جھوٹ بولا گیا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر سیاست چمکائی جا سکے۔ اور اس کا آغاز شاہد خاقان عباسی صاحب کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس سینٹ میں 57 ارکان ہیں، 30 ارکان کے دستخط گیلانی صاحب کے پاس تھے، 27 کے ہمارے پاس تھے، تو صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لائی جاتی؟ یعنی اب بھی وہ اسی بات کے اوپر قائم ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ارکان کی تعداد شاید 43 ہو گئی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ پہلے میں یہ خبر پڑھ دوں، پھر میں یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم لیگ نواز JUI فے پختونخوا میپ نیشنل پارٹی BNP مینگل گروپ کا حصہ، جو اس کا حصہ ہے، اور اعظم نذیر تاڑا پارلیمانی لیڈر مقرر۔ پیپلز پارٹی اور ANP سے وضاحت طلب کی جائے گی، باپ سے ووٹ کیوں لیا حالانکہ نہیں لیا، ہم خیال جماعتوں کا ویڈیو لے کے اجلاس۔ اچھا چلے، انہوں نے اجلاس کر دیا، آپ کو خبر بھجوا دی۔ اب جو رپورٹر صاحب ہیں وہ اپنے فیکٹس اور فگر تو چیک کریں، کیا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے غلط ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس سینٹ کی ویب سائٹ ہے، آپ کے پاس دیگر ذرائع ہیں، ان سے چیک کیجئے کہ جن ارکان کی تعداد بتائی جا رہی کیا واقعی وہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں مسلم لیگ نواز سمیت 5 جماعتوں نے سینٹ میں 27 اپوزیشن سینٹرز پر مشتمل الگ آزاد اتحاد کے نام سے بلاک بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ گروپ میں پیپلز پارٹی اور ANP شامل نہیں۔ پیپلز پارٹی اور ANP کو مشترکہ مقاصد کو ٹھیس پہنچانے کی ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے پیپلز پارٹی اور ANP کو شو کاز نوٹس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا آگے یہ فرماتے ہیں کہ گروپ میں شامل جماعتوں میں مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام فے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور BNP مینگل شامل ہیں۔ جی بالکل یہ خبر ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی کر چکا ہوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینٹ کے اندر اس وقت BNP مینگل کا کوئی رکن نہیں ہے۔ اگر میری معلومات غلط ہیں، آپ چیلنج کرنا چاہیں تو سینٹ کی ویب سائٹ کا جائزہ لے لیں، جو تازہ ترین اعداد و شمار سینٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے کہ اس وقت جو 99 ارکان ہیں ان میں سے کتنے ارکان کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس خبر میں جنگ نے، رپورٹر نے، ایڈیٹر نے، سب نے مل کر یہ سفید جھوٹ بولا کہ BNP مینگل جو ہے وہ بھی اس آزاد اتحاد کا حصہ ہے۔ BNP مینگل کا اس ویب سائٹ سرکاری ریکارڈ کے مطابق کوئی رکن موجود نہیں ہے۔ 5 جماعتوں کے انہوں نے نام لیے، اس میں سے 1 جماعت آپ نکال دیں۔ اچھا باقی جو ارکان کی تعداد انہوں نے بتائی، میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں یہ بات کہ مسلم لیگ نواز کے پاس اس وقت سینٹ کے اندر صرف 5 ارکان ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، صرف 5 ارکان ہیں۔ اس کا جواب میں آپ کو کئی دفعہ پہلے دے چکا ہوں، دوبارہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ JUI فے کے پاس 5 ارکان ہیں، نیشنل پارٹی کے پاس 2 ارکان ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پاس 1 رکن ہے، یہ 13 ارکان بنتے ہیں۔ اس کے اندر اگر جماعت اسلامی کا رکن بھی شامل کر دیا جائے
اگرچہ اس خبر میں نہیں ہے تو پھر بھی یہ 14 ہو جائیں گے۔ اس کے اندر BNP عوامی کا ایک رکن جو کہ حکومتی اتحاد کا حصہ اس وقت نظر میں نہیں آ رہا لیکن بلوچستان میں وہ حصہ ہے، وہ بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 15 ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں اگر پنجاب سے آزاد ارکان جن کے اوپر مسلم لیگ نواز کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کا حصہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت آزاد ارکان کی تعداد 24 ہے سینٹ کے اندر، میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں 24 ارکان آزاد ہیں۔ بلوچستان سے 8 ہیں، پنجاب سے 8 ہیں، فاٹا سے 4 ہیں، KP سے 2 ہیں، اسلام آباد سے بھی 2 ہیں۔ اب اگر یہ جو پنجاب کے 8 ارکان ہیں اگرچہ یہ سارے مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر اگر وہ دعویٰ کرے کہ یہ سب ان کے ہیں تو اس کے باوجود ان 8 کو اگر 15 کے اندر شامل کر لیا جائے تو پھر بھی ان ارکان کی تعداد 53 بنتی، معاف کیجیے گا 23 بنتی ہے، 15 اور 8 23۔ اب یہ صاحب فرما رہے ہیں اپنی اس خبر کے اندر کہ 27 اپوزیشن سینٹرز کا اتحاد بنا لیا ہے۔ اب اس میں سے آپ آزاد کو بھی نکالیں، اس میں سے جماعت اسلامی کو بھی نکالیں، اس کے اندر سے آپ BNP عوامی کو نکالیں، اور پیچھے بچ جاتے ہیں صرف اور صرف 13 ارکان جن کو مکمل سپورٹ حاصل ہے ان 4 جماعتوں کی، مسلم لیگ نواز، JUIF، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جو بچا کھچا PDM اس وقت موجود ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور ANP تو پہلے ہی سائیڈ کے اوپر ہو چکی ہیں۔ میر شکیل الرحمان صاحب اور میر شکیل الرحمان صاحب کا اخبار وہ اخبار ہے جو اس سے پہلے بھی 2013 کے الیکشن کو، جو کہ پاکستان کی تاریخ کے دھاندلی زدہ ترین الیکشن تھے، ان کو اپنے اخبار میں عمران خان کی ضد میں صاف اور شفاف انتخابات قرار دیتا رہا، جھوٹی خبریں دے کر۔ میں بارہا اس کے اوپر لکھ چکا، ان دنوں بارہا ثبوت بھی پیش کر چکا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اس کے بعد 2018 کے انتخابات جو پاکستان کی انتخابی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہیں، ان کو وہ غلط قرار دیتا رہا، غیر شفاف قرار دیتا رہا، لیکن بدلے میں کوئی خبر نہیں دے سکا تو جھوٹی خبروں کا سہارا لیتا رہا، جن میں ان کے 2 اہم ترین جو رپورٹر ان کے انویسٹیگیشن سیل کے ہیں وہ جھوٹی خبریں دیتے رہے، جن کے اوپر میں سوشل میڈیا سیل کے اوپر ان کا جواب بھی دیتا رہا۔ ایک صاحب تو اتنا آگے چلے گئے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فاٹا کے اندر صوبائی اسمبلی اس وقت نہیں ہوتی تھی، ابھی بھی خیر اب کو فاٹا KP میں شامل ہوا ہے تو وہ صوبائی اسمبلی وہاں پر بنی ہے اور وہ اس کا حصہ ہو گیا KP کا۔ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ پورے ملک کے اندر جو صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ ڈلیں اور جو قومی اسمبلیوں کے ووٹ ڈلیں ان میں فرق ہے۔ اب وہ فرق اس لیے تھا کیونکہ فاٹا میں صوبائی اسمبلیاں نہیں تھیں، فاٹا کے صرف قومی اسمبلی کے ڈلے تھے، وہ وہی ایگزیکٹ فرق تھا، اور انہوں نے کہا جی شاید یہ بیلٹ پیپر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، یعنی انہیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک صاحب تھے ان کے انویسٹیگیشن سیل کے، انہوں نے یہ خبر دی، انہوں نے یہ کہا کہ 2018 کے انتخابات کے اندر کئی ایسے فارمز ہیں، فارم 45 جن کے اوپر پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا جناب کہ 2013 میں تو ایسے بھی تھے فارم، مطلب 2013 میں تو ایسی مثالیں ہیں جن میں فارم تھے ہی نہیں، اس وقت وہ فارم 14 اور 15 کہلاتے تھے، اب فارم 45 اور 46 کہلاتے ہیں۔ تو ایک یہ سنیری ہو کہ فارم ہی نہ ہو، ایک سنیری ہو کہ فارم ہو لیکن دستخط بعض جگہ پہ نہ ہو، تو کیا ورث ہے؟ ظاہری بات ہے جب فارم ہی نہ ہو۔ 2013 میں تو فارم ہی غائب کر دیے گئے تھے، انہیں آپ کہتے رہے بہترین الیکشن، 2018 کے اوپر آپ اعتراضات اٹھاتے رہے۔ تو میر شکیل الرحمان کے اخبار میں جان بوجھ کر یہ جھوٹی خبریں روزنامہ جنگ کے اندر شامل کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر مولانا اور مریم اور مسلم لیگ نواز کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اب اگر یہ طریقے اعتماد پھر لاتے ہیں، پھر یہ کہیں گے اگر یہ ناکام ہوتے ہیں، ان کو وہی 40 کے قریب ووٹ ڈلتے ہیں، 35-40 جو کہ میرا اندازہ ہے، اور پھر یہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو 57 لوگ ہیں، یہ دیکھیے جی انہوں نے بک لیا، یہ ہو گیا جی، خرید لیا جی، ایسا ہوا ویسا ہوا، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، باپ آ گیا۔ یہ جان بوجھ کے غلط فکر دیتے ہیں۔ اگر یوسف زئی گیلانی کے جو 30 لوگ ہیں اس کے اندر بھی وہ لوگ شامل ہیں جو آزاد ہیں، آزاد کا گروپ، وہ بھی صرف 25-26 لوگ اکٹھے کر پائے، اور ان 25-26 کے اندر یہ اگر شامل کر لیں جو 13 لوگ ہیں تو یہ 39-40 بنتے ہیں، باقی سب آزاد ہیں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو کے اندر۔ اور آزاد امیدوار ٹیکنیکلی کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، اور زیادہ آزاد امیدواروں نے وہ باپ کے امیدوار نہیں ہیں، انہوں نے صادق سنجرانی کو سپورٹ کیا، جس میں مسلم لیگ نواز کے سے جو تعلق رکھنے والے دلاور خان ہیں جن کے متعلق دعویٰ ہے وہ بھی تھے، مشاہد حسین سید کا ایون نام آیا، اس میں کیپٹن شاہین خالد بٹ کا نام آیا، کافی مسلم لیگ نواز کے جو لوگ تھے ان کا بھی نام اس کے اندر جو ہے وہ لیا جاتا ہے جو کہ آزاد ہیں۔ تو اس معاملے کو سمجھیں کہ کس طرح سے جان بوجھ کر جو ہے یہ ایک اخبار جو کہ بڑا اخبار کہلاتا ہے خود کو، وہ جان بوجھ کر ایسی جھوٹی خبریں دیتا ہے میڈیا کے اندر، ان کے اوپر پھر پروگرام کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر پھر جو PDM کی جو مخصوص جماعتیں ہیں جیسے نون لیگ ہوگی، جیسے مولانا ہوگی، جیسے مریم، ان کی جو جھوٹی سیاست ہے اس کا دور و مدار بھی اسی کے اوپر ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج کی ویڈیو کے اندر یہ ثابت کیا کہ جنگ اخبار نے، میر شکیل الرحمان نے، اس کے ایڈیٹر نے اور یہ رپورٹر نے مولانا اور مریم کی محبت میں جو صحافت ہے ملک کی وہ داؤ پر لگائی ہوئی ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔